السلام علیکم پاکستانیوں، آج ایک اور اہم سکینڈلز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آیا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس سکینڈلز کی جو بنیاد تھی وہ اس وقت رکھی گئی جب یہ سب سے پہلے کیس میرے پاس آیا، اور کئی سال پہلے جو ہے جب میں نیب کو کور کر رہا تھا تو یہ کیس بڑا اہم ہے۔ ایک کردار تھے شیخ اختر حسین، جی ہاں، یہ شیخ اختر حسین اس وقت سندھ میں تعینات تھے، اور ان کے اوپر نیب کا ریفرنس جو ہے وہ دائر ہوا، تو انہوں نے نیب کی اس ریفرنس میں ان کے جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو یا تو سزائیں ہوئیں یا پھر جو ہے انہوں نے اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا، جس کے بعد جو ہے کچھ کی بحالی ہو گئی اور کچھ جو ہے وہ نوکریوں سے فارغ ہو گئے۔ تو موصوف جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر دیا، اور مردہ ظاہر کر کے پھر یہ ترقیاں لیتے رہے۔ یہ نیب کے اندر ان کا اہم کیس جو ہے وہ جب چلا اور یہ کیس سامنے آیا تو اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور سابق وزیر مملکت تھیں سائرہ افضل تارڑ، اور اس کیس کو لے کر نہ صرف میں گیا بلکہ اس میں جو ہے وہ نیب کے اندر بھی وہ کیس ہم لے کر گئے۔ لیکن اس کے بعد پاکستانیوں جس طرح ہوتا ہے کہ بڑی دلچسپ صورتحال کے بجائے اس کے کہ شیخ اختر حسین کو سزا دی جاتی، جب نیب نے اس کو مردہ قرار دینے کے حوالے سے وہاں پہ تحقیقات کا آغاز کیا، تو ان تحقیقات کے دوران ہی جناب اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں، جو آج کل سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب نے پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ جناب اس انکوائری کو جو ہے بلکہ ریفرنس کو جو ہے وہ وہیں پہ روک دیا جائے، سٹاپ کر دیا جائے، اور شیخ اختر حسین کو بچانے کے لیے ان کے اپنے داماد جو ہیں، جو خود جو ہے جو ان کی ادویات کی فیکٹری ہے اور ان کا مبینہ طور پر لنک تھا شیخ اختر حسین کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو بچانے کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ شیخ اختر حسین کے اکاؤنٹ سے جو پیسہ منی لانڈرنگ ہوتا رہا اس کے حوالے سے بھی میں نے جو ہے وہ ولاگ کیا، اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ پیسے منتقل کیے گئے، ترکی میں میک اینڈ می کے نام سے کمپنی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا گلبرگ کے اندر جو ہے وہ ایک پلازا جو ہے وہ بھی کھڑا کیا ہے انہوں نے، اور مبینہ طور پر ان کے جو معاملات رہے ہیں وہ وزراء کے ساتھ رہے، وہ بیوروکریسی کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلق تھے۔ میں نے اس سے پہلے وہ ذکر کیا تھا ارشد فاروق فہیم کے حوالے سے کہ موصوف جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کافی تعلق تھا، کیونکہ یہ جب معاملہ سامنے آیا تو اس وقت ارشد فہیم فاروق صاحب جو تھے وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا پورا رول ادا کیا۔ اور میں کمال جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈریب کے اندر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے جو ادویات کی قیمتوں کو طے کرتی ہے، اور اربوں روپے جو ہیں اس میں انوالو ہیں، یہ پورے کا پورا مافیا عوام کی براہ راست جیبوں سے پیسہ نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور ڈریب کے اندر جو ہے وہ ان کی پینیٹریشن کو دیکھ کے مطلب بندہ پریشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور ایک شخص کو جو ہے آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ جی یہ شخص جو ہے اس کی ضمانت تک نہیں لینی۔ اس وقت جسٹس خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، اس وقت کے سابق چیف جسٹس نے کہا کہ جناب یہ ایک عثمان نامی شخص ہے، اس کی تو ضمانت نہ دی جائے، اس کو جو ہے وہ چکر دلوائے گئے، اس کے پیچھے پورے کا پورا جو ہے وہ ڈرگز مافیا جو ہے اس کو لگا دیا گیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے اس سارے نظام اور سسٹم میں شیخ اختر حسین جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی اسی طرح اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اور دوسرا بڑا سکینڈل جناب جو آج کل ناد ہو کر جو ہے وہ تحریک استحکام پارٹی میں عامر کیانی صاحب بیٹھے رہے، اور عامر کیانی کو بعد میں پی ٹی آئی کا سیکٹری جو ہے وہ بنایا گیا، تو عامر کیانی پر مبینہ طور پر اربوں روپے کے وہ ایک ادویات کی قیمتوں کے سکینڈلز کے حوالے سے انکوائری تھی نیب میں، اور وہ اربوں روپے کا سکینڈل جو تھا اس نے سرنگو ہونے پر مجبور کر دیا عامر کیانی کو۔ اور عامر کیانی کے معاملے میں بھی یہی شیخ اختر حسین جو ہے وہ اس حد تک آگے جو ہے وہ آیا کہ موصوف 2018-2019 کے دوران جو ہے وہ سی او ڈریب لگ گئے، یعنی کہ جو سی او ڈریب ہیں وہ اس شخص کو بنا دیا گیا جو نیب میں اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر کے ترقیاں حاصل کرتا رہا۔ یہ کہیں اور دنیا کے کسی ملک میں یہ مثال نہیں ملتی۔
میں چاہوں گا کہ وہ ساتھ سارے کے سارے ڈاکومنٹس میں اس لیے ساتھ جو ہے وہ دے رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ میں مصدقہ ثبوتوں کے بغیر جو ہے وہ بات نہیں کرتا۔ یہ نیب کے ریفرنسز اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مصدقہ ثبوت جو ہیں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس حوالے سے چونکہ میں نے متعدد پروگرام جو ہے وہ کیے اور ان پروگراموں کے بعد مجھے کس طرح کا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اس کا بھی مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ لیکن شیخ اختر حسین کا کمال یہ دیکھیں کہ اس نے پورے نظام کو جو ہے وہ یوں ایسا جناب اس نے کوئی چابی گھمائی کہ جناب وہ سی او ڈریب بن کے بیٹھ گئے، اور نہ صرف سی او ڈریب بنے بلکہ پی ایچ ڈی کی جعلی ڈگری جو ہے وہ جمع کرا دی کہ میں جناب زیادہ تنخواہیں جو ہے وہ وصول کر سکوں۔ اور ایف آئی اے کو بالآخر جو انکوائری ہے اس کے بعد ایف آئی اے کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو انہیں بہرحال اب جسے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہے درست ہے کہ مصادق، وہ بہرحال ایف آئی آر جو ہے وہ ایف آئی اے نے درج کی، کہیں ان کا کوئی سکہ نہیں چل سکا، جس کا کریڈٹ یقینی طور پر جہاں ہم اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہاں پر جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں خاص طور پر اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کے جو ہیں وہ کاشف ریاض نے ان کو گرفتار کیا، اور ڈپٹی ڈائریکٹر افضل خان نیازی، اور اس میں خاص طور پر میں ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کا جو رانا جبار ہیں غالباً انہی کے حوالے سے تھا کہ اختر حسین کی گرفتاری میں ان کا بھی بہرحال اپنا ایک اچھا کردار رہا کہ انہوں نے کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ ایف آئی آر کی، اور پھر ان کی ضمانت کینسل ہوئی۔ یہ شاہ رخ ارجمند ہیں اسپیشل جج سینٹرز کے پاس آج ان کی جو ضمانت کا کیس تھا وہ ضمانت ان کی کینسل ہوئی، اور بالآخر شیخ اختر حسین گرفتار ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ڈی جی ایف آئی اے سے یہ کہوں گا، میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہوں گا، میں نیب کو کہوں گا، میں اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ کو کہوں گا کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں۔ تو نواز شریف دور سے لے کر اب تک جتنے وزراء ہیں اور ڈریب کے اندر جتنا مافیا ہے اس کے بارے میں شیخ اختر حسین سے زیادہ کوئی شخص نہیں جانتا، اور شیخ اختر حسین کے سے تمام وہ ایسٹس جو بنائے گئے ہیں وہ اصل میں کن لوگوں کے ہیں، یعنی یہ ان کے ساتھ کون کون لوگ شامل ہیں، اس میں آپ کو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این سب کے لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے، پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستانیوں یہ ایک اہم کیس تھا جس ایف آئی آر کے بعد بالآخر جو ہے وہ شیخ اختر حسین آج ضمانت نہ ملنے پر گرفتار ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس اہم کیس کے حوالے سے جو ہے وہ مزید تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس طرح میں مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس اسکینڈلز کو نہ صرف میں نے بریک کیا بلکہ مسلسل خبریں دیں، دباؤ کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑا، اور سائبر کرائم سے لے کر کئی جگہوں پہ مجھے جانا پڑا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ شیخ اختر حسین کی گرفتاری جو ہے وہ اس حق اور سچ کی فتح ہے جو میں لکھتا ہوں، جو بولتا ہوں، جو مصدقہ ثبوت سامنے لے کر آتا ہوں، اور نہیں ڈرتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، اس لیے جو بھی لکھا تفاق جہاں سے لکھا۔ پاکستانیوں نے خیالات کے اظہار کے ساتھ ایک نئے اسکینڈل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ فی الحال کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔